السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے نصیب کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیکیوں میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ ان سب نیکیوں کو قبول کر لے اور اپنی رضوان ہمارے لیے لکھ دے، ہم سے راضی ہو جائے. آمین. اب یہ دیکھیں کہ یہ نیکیوں کی بہار جو ان 10 دنوں میں آنے والی ہے، اس کے لیے ہم سب کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. میری پیاری بہنوں، جیسے آپ اپنی رمضان کے لیے اپنی باسکٹ بناتے ہیں نا، اور سب چیزوں کو ایک جگہ پر رکھ لیتے ہیں، اپنا قرآن، اپنی تسبیحات کی کتابیں، اپنی دعاؤں کی کتابیں، اور اپنا پلان کہ میں نے پورے دن میں کتنی زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، صدقہ، خیرات، تکبیرات، سب چیزوں کو سوچ لیں. روزہ جو آپ نے رکھنا ہے، اب ان 9 دنوں میں جب بھی یہ ذوالحجہ سٹارٹ ہوگا تو ان 9 دنوں میں جتنے زیادہ آپ روزے رکھ سکیں گے، اسپیشلی 9 کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ آپ نے پکا رکھنا ہے، نیت کر لیں. اور یہ سارے وہ دن ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شدید محبوب ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں. اور ان میں ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال نیکی کے ان دنوں میں ہوتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ جہاد سے بھی بڑھ کر، یعنی حدیث کا مفہوم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر، سوائے اس جہاد کے جس میں بندہ نکلے اپنا جان اور اپنی جان، اپنا مال لے کر اور پھر واپس نہ لوٹے، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے. جہاد میری پیاری بہنوں ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی اعمال سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یا پوچھا گیا کون سی اعمال بہتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد نیک اعمال کی کوہان ہے، سب سے اونچی جس کی شان ہے نا وہ جہاد ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور. یعنی جہاد کی شان ایسی ہے کہ یہ نیکیوں کا کوہان ہے. اور اس میں جب جہاد میں انسان نکلتا ہے تو اس کا سونا جاگنا سب کچھ عبادت شمار ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کا ثواب جہاد کے برابر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے سوال کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ جب کوئی مجاہد جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اپنی مسجد میں داخل ہو جائے اور مسلسل نماز پڑھتا رہے اور بالکل وقفہ نہ کرے اور ساتھ مسلسل روزے رکھے اور کبھی بھی ترک نہ کرے. اس آدمی نے عرض کیا ایسا کون کر سکتا ہے؟ یعنی جہاد کا ثواب اس طرح ہے جیسے کوئی مسلسل نماز کی حالت میں ہوتا ہے، وقفہ نہیں کرتا، جیسے مسلسل کوئی روزے رکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اب حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ان 10 دنوں کا اجر اور ثواب، ان میں کی گئی نیکیاں ان جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. اب آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ کتنی زیادہ ان نیکیوں کا فائدہ ہے. اب اس سوچ کے ساتھ آپ اس عشرے میں داخل ہوں کہ مجھے اتنے بڑے بڑے درجے ملنے جا رہے ہیں تو میں زیادہ سو نہیں سکتی، میں زیادہ کھا پی اور بے فکری نہیں کر سکتی، میں برائیوں کو لاپرواہی سے کر نہیں سکتی، میں نیکیوں سے بے پرواہ ہو نہیں سکتی. میں نے سب کام کرنے ہیں، میں نے اپنی نیکیوں پر بند لگانے ہیں، اپنی زبان کو روکنا ہے، اپنی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو شر نہیں پہنچانا. جو بھی میرے منہ سے بات نکلے وہ نیکی اور خیر کی اور دوسرے کو حوصلہ دلانے والی ہو، دوسرے سے محبت والی ہو، بہترین ہو، امر بالمعروف ہو، حکمت کی بات ہو. اور میں زیادہ نہ ہی بولوں تو اچھا ہے، جتنا کم بولیں لوگوں سے اتنا اچھا ہے، اور جتنی زیادہ تسبیحات اور تکبیرات کہیں اتنا زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟
نمازیں خوبصورت طریقے سے ادا کریں، خوبصورت لباس میں ادا کریں، خوشبو لگا کے ادا کریں، سجدے لمبے کریں، تسبیحات اچھی سے کریں، سارے گھر والوں کو بتا دیں کہ یہ عشرہ آنے جا رہا ہے اور اس میں سب لوگوں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی تکلیف اور ایذا والی بات نہیں کسی کو کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس عشرے میں یہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں نا میری پیاری بہنوں، اس میں جو برائی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، نعوذ باللہ، may اللہ سبحانہ وتعالیٰ protect us all، اور اس میں نیکی کا اجر اور ثواب بھی ملٹیپل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بہت دھیان سے اس میں قدم رکھنا ہے کہ جتنی زیادہ نیکیاں کر سکیں وہ کریں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو۔ راستے میں سے کوئی پتھر کو ہٹا دینا، کسی جگہ پہ کوئی گند پڑا ہے اور وہ کوئی بھی نہیں ہٹا رہا، گھر میں گزرتے پڑتے کوئی چیز نظر آ گئی جو لوگوں کو اذیت دینے والی ہے وہ اٹھا دینا، کسی کو پانی پکڑا دینا، کسی کے آرام کا خیال رکھ دینا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کو سکون پہنچاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو سوچ لیں کہ میں کون سے وہ نیکیاں جو میں بہت حقیر سمجھتی ہوں، چھوٹی سمجھتی ہوں، وہ بھی میں ان دنوں میں کر جاؤں گی، اور میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی۔ میں نے اس کو لوگوں سے باتیں کرنے میں نہیں لگانا، میں نے اس کو صرف اور صرف تسبیحات تکبیرات میں لگانا ہے۔ میں نے نوافل کی کثرت کرنی ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ اور اس جوش کے ساتھ اس عشرے میں داخل ہوں گے، یقین کریں کہ آپ بہت کچھ پا لیں گے اور اس کی خیر آپ باقی کی زندگی میں انجوائے کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ مانگ لیں کہ اللہ مجھے آپ کی رضامندی چاہیے۔ اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت ولذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ مجھے آپ سے ملنے کا شوق ہے، مجھے آپ کو دیکھنے کے لذت چاہیے، مجھے اس زندگی کے بعد جو موت کے بعد زندگی ہے اس کی ٹھنڈک اور اس کی خوشی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے یعنی بہترین دعائیں مانگیں، کتابیں رکھ لیں نا دعاؤں کی، اور دل سے مانگیں، دل سے مانگیں، رو رو کے مانگیں۔ بات ساری یہ ہے کہ ہمارے دل سے تڑپ کے کوئی دعا نکلتی کوئی نہیں، ہم دعا کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے رٹو طوطے کی طرح، کوئی جیسے طوطا نہیں نہ سمجھ رہا ہوتا۔ کیوں کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنا؟ کہ طوطا سمجھتا کچھ نہیں، بس وہ کاپی کرتا ہے اور وہ اس چیز کو بولتا رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ہم نے دعائیں اپنی ایسے نہیں پڑھنی، ایسے نہیں مانگنی، ہم نے دعا ایسی مانگنی ہے جیسے کوئی بہت ہی ڈیسپریٹ بندہ ہو۔ میں ہمیشہ وہ واقعہ سناتی ہوتی ہوں نا کہ وہ جو تھا حجاج بن یوسف تھا، وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گیا اور خانہ کعبہ کے پاس ایک اندھے بندے کو دیکھا تو بولا کیا دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا کب سے مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بڑی دیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، تمہاری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ میں یہ 2-3 دن کے بعد آتا ہوں، اگر تم آنکھوں سے دیکھ نہ رہی ہو تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے ایسے رونا پیٹنا ڈال دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آ کے دیا، ایسے ایسے سجدے کیے اور دعائیں کی۔ وہ 2 دن کے بعد وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا، کہ یہ کیسے ہو گئی، مجھے نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ تم اتنے دیر سے بیٹھے تھے تو تم نے دعا مانگی نہیں ویسی جیسے دعا مانگنے کا حق تھا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم دعا ویسے مانگتے ہی نہیں جیسے دعا مانگنے کا حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دعا بہت مانگنا بہت اچھا لگتا ہے ہمارا، کہ دعا ہی عبادت ہے نا حدیث، الدعاء ہی العبادہ، یہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو دعائیں بھی اچھے سے مانگیں اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی عبادت شمار ہو رہی ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ قیلولہ کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی سنت کو فالو کرتے ہوئے میں لیٹ رہی ہوں 10-15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، اس کو بھی میری عبادت شمار کریں۔ رات کو سوئیں تو دعائیں پڑھ کر اور سورہ ملک پڑھ کے اور یہ نیت کریں کہ اللہ میں نے سحری کو سے پہلے اٹھنا ہے تہجد کے لیے، میری اس نیند کو بھی عبادت میں شمار کریں۔ تو سبحان اللہ، یہ تو آپ کی عیش کے دن ہے، عیش۔ اور جب کوئی خوشی ہوتی ہے اور کوئی کیسے نیند اڑ جاتی ہے نا انسان کی، اور انسان زیادہ سے زیادہ اس دنوں میں مزہ لیتا ہے۔ یہ مزے لینے کے دن ہیں،
یہ انجوائے کرنے کے دن ہے اور خوب خوب خیر سمیٹنے کے دن ہے. یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو میری پیاری بہنوں ابھی سے یہ کر لیں. آپ کو پتہ نا پچھلی دفعہ بھی وہ جو ہم پیپر بھیجا تھا جس میں ساری تسبیحات ہم نے لکھی تھی کہ ایک دن میں ہم یہ تو ضرور ہی کریں گے نا. اب وہ آپ صبح اور شام کی نمازوں کے ساتھ اگر وہ تسبیحات کر لیتے تو باقی سارے دن میں تکبیرات جب آپ پڑھ کے تک جائیں تو لگا دیں, گھر میں لگا دیں تکبیرات اور اب تسبیح کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیں ابھی سے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمارا ایک ایک لمحہ انویسٹ ہو جائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی مل جائے اور ہمارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ راضی ہیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت کریں اور پیار کریں اور مسواک بھی یاد آئی, مسواک بھی کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم ہر سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے خوش ہو جائیے, ہمارا نام ان بندوں میں لکھ دیں جن سے آپ راضی ہیں. جنت میں سب سے پہلے جانے والے, اللہ تعالیٰ آپ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے والے قیامت کے دن. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم وہ لوگ ہوں جن کے سر پر قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے نا وہ بشارت ہے نا کہ ایسے آئیں گی جیسے سائبان ہوں نا, تو یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح کہ وہ سایہ کریں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے ہم ہوں اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں ملے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے, ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے, ان کو صحت اور تندرستی دے, ان کی زندگی کی مشکلات کو آسان کرے, ایمان میں ان کو ترقی عطا فرمائے, ان کے دل کو جما دے ایمان اور عمل صالح پر, اور ان کو دنیا کی حقیقت سمجھا دے کہ دنیا کتنی کم تر چیز ہے, اس میں گزارا کیسے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن آخرت میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, آخرت میں ہمیں بہترین انجام چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک مسلمان رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم اور دائم رہیں, ہماری خیر کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قیامت کے دن اٹھائے اور حوض کوثر کا پانی ان کے ہاتھ سے پلوائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.